آج ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے دولت سے بھرا بدھ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا 12 ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، اگر آج 900 کروڑ کی حاجت بھی ہو تو میرا اللہ پاک وہ بھی پورا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ربیع الاول کی 9 تاریخ بدھ کے دن کا ایک بڑا ہی خاص اور مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا اور نہ ہی کبھی وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ آج جو عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں جب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں بدل جاتی ہیں، آنکھوں میں نور بھر جاتا ہے، روح کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلند فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت حضور اکرم نور مجسم مختار کل ختم الرسول جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نوری فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو مٹا نہیں سکتی، بلکہ دن بدن یہ ذکر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ والوں، آج 9 ربیع الاول کو آپ نے یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل صرف پڑھنا ہی نہیں، آپ نے اپنے دل سے ورد کرنا ہے، بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ جب کوئی مومن دل سے یا اللہ یا محمد کہتا ہے تو گویا وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہا ہوتا ہے اور ان کی رحمت بھری نظر اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم کی ذات سراپا رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا محمد پکارنا دراصل اس رحمت کو پکارنا ہے جو اللہ نے ہماری زندگیوں کے لیے خاص کی ہے۔ یہ نام، یہ الفاظ دل کے زنگ کو صاف کرتے ہیں۔ جو لوگ غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے گھبرائے ہوئے ہیں، جب بھی محبت سے وہ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں تو دل کو یہ تسلی مل جاتی ہے جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ ذکر نور کا چراغ ہے جو اندھیروں کی روشنی میں بدل جاتا ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنے والے کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، مگر وہ عظیم لمحہ ہوگا جب محبوب خدا امتی امتی کہتے ہوئے اللہ سے اپنے ماننے والوں کی مغفرت کی سفارش کریں گے۔ اس وقت وہی لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کی زبان و دل پر دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام محبت سے جاری رہا۔ اس ذکر کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ روحانی طور پر یا اللہ یا محمد پڑھنے والا انسان سکون قلب پاتا ہے، دنیاوی طور پر اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی مدد خاص اس کو ملتی ہے اور اللہ پاک کی خاص نظر کرم اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ جو کہ نبی پاک کی پیدائش کا دن ہے، جو میرا علم ہے، جو میں نے تحقیق کی، اس کے مطابق نبی پاک کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور میں غریبوں کو کھانا بھی اور روزہ بھی میں کوشش کرتا ہوں میں اسی دن رکھوں، اور اللہ پاک کو راضی میں زیادہ سے زیادہ اس ہی دن کرتا ہوں، آج کے دن کرتا ہوں، اور نبی پاک کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا میں جو ہے وہ اہتمام کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گا، آپ لوگوں کی اپنی تحقیق ہوگی، آپ شاید 12 ربیع الاول کو کرتے ہوں گے، اس دن بھی کریں، لیکن کوشش کریں کہ آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ایک بار تو محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں، کیونکہ آپ کا یہ درود ابراہیمی پڑھنا یقین کریں رب کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے۔ آپ پاک ہیں یا نہیں ہیں، آپ صاف ہیں یا نہیں ہیں،
آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے۔ اللہ والو، ہر حال میں درود پاک وہ عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، حتیٰ کہ کپڑے ناپاک ہیں، غسل جنابت ہے، جب بھی آپ درود پاک پڑھیں گے تو وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو اللہ والو، آج ربیع الاول کی 9 تاریخ کو آپ نے دوسرے بدھ کے دن لازمی کوشش کریں اس عمل کو پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے سے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو پڑھنے والے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتے ہیں، وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں، آج ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے بدھ کے دن اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، میرے فرشتے یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس بندے کو وہ دے دو۔ اگر آپ بھی پریشانیوں سے، مصیبت سے، بیماریوں سے، تنگدستی سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی عمل کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں حاصل کرتا ہے، رب کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت میں، ہر آیت میں بے شک نور اور خزانے پوشیدہ ہیں، اور جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کو اللہ پاک کے خاص اسم اعظم سے پکارتا ہے اور قرآن پاک کی صورتیں پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور کوشش کریں آج اللہ پاک کی مخلوق کی تھوڑی بہت خدمت کرنے کی۔ آپ کے پاس جو کچھ رقم ہے اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کوشش کریں خرچ کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کرے گا، آپ کے معاملات کو بھی بہترین کرے گا۔ اللہ والوں، آج رزق حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ آپ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے۔ یہ اتنا تیر بہ ہدف عمل ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھا جائے گا اور جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا اس مقصد میں کامیابیاں ہو جائیں گی۔ اللہ پاک رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، گھر، گاڑی، بنگلہ، ہر ایک چیز آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے۔ اللہ پاک اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ والو، آج اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اللہ پاک سے رو کر، گڑ گڑا کر جو شخص بھی مانگ لے گا، آج جو بندہ بھی اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کر لے گا، وہ یقین کریں اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کو اتنا قرب عطا کریں گے کہ اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیں گے، کیونکہ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، اور یہ تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور پیدائش کی ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا وہ دن تھا جو اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے بڑے ہی پیارے محبوب سے نواز دیا، عطا کیا، اور ساری زمین کو پاک کر دیا۔ اس لیے آج آپ نے چھوٹا موٹا صدقہ اللہ پاک کی راہ میں ضرور کرنا ہے، اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بالخصوص پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ امتی ہیں، ہمارا یہ زیادہ فرض بنتا ہے ہم لوگ باکثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آپ چاہو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آج ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی تمام کی تمام حاجات کا سوال اللہ پاک کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں۔ میرا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل آپ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی آپ نے بالخصوص شیئر کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔
वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये दो ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इस्म आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप
जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है जरा ध्यान से और तवज्जो से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर एक कुरान पाक की आयत को पढ़ना है। ये आयत बहुत खास है। जब किसी का इंतकाल होता है तब हम लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा क्या है? बेशक अल्लाह, हम तेरी ही तरफ से आए हैं और हमें लौट कर भी तेरी ही तरफ जाना है। ये वो कलेमात हैं
جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔